السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو دوستو، کیسے ہو آپ؟ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، جو ساتھی ہم سے نیا جڑا ہے، پہلی بار ہماری کلاس کو دیکھ رہا ہے، تو وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، جس سے ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، ہم نے اب تک 3 کلاسیں پڑھ چکی ہیں، 3 کلاسیں کر چکی ہیں، یعنی مجھے امید ہے کہ آپ نے ان تینوں کلاسوں کو بہت اچھی طریقے سے دیکھا ہوگا اور سمجھا ہوگا، اور اچھی طریقے سے جو آپ کو بتایا اس کو سمجھا ہوگا اور اس کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ کیا ہوگا، اور نوٹ بک کے ساتھ ساتھ دوستو اسے آپ کو اپنے دماغ میں بھی مین چیز دماغ میں نوٹ کرنا ہے۔ دوستو، اب تک ہم نے پڑھا تھا حروف تہجی کے بارے میں کہ حروف تہجی کسے کہتے ہیں اور حروف تہجی کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، اور حروف تہجی کو کتنے بھاگوں میں بانٹا جاتا ہے، یہ اب تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ حروف مفرد، حروف مرکب، ان کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا۔ دوستو، آج ہم زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے اپنی کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ہم نے یہاں لکھ رکھا ہے اردو کے کچھ شرارتی حروف۔ کیا لکھ رکھا ہے؟ اردو کے کچھ شرارتی حروف۔ ادھر لکھ دیا ہم نے اردو۔ کیا لکھ دیا؟ اردو۔ کتنے حرف ہیں اس میں؟ 4 حرف ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اردو کے شرارتی حروف۔ دوستو، آپ کے من میں ایک سوال اٹھ رہا ہوگا کہ اردو کے کچھ شرارتی حروف کتنے ہیں؟ 9 ہیں، اور ہم نے یہاں کتنے لکھے؟ 4 لکھے۔ دوستو، یہ 4 ہی، یہ ہو گیا دال، ہو گیا دال کی فیملی میں جتنے بھی حرف ہیں ان سب کو لکھیں گے۔ دال کی فیملی میں ایک دال ہے، ایک رال ہے، اور یہ زال ہے۔ کتنے حرف ہو گئے؟ دال کی فیملی کے کتنے حرف ہو گئے؟ 3 حرف ہو گئے۔ اسی طرح را کی فیملی کے، یہ را ہو گیا، را کی فیملی کے 4 حرف ہو گئے، را، را، ایک نقطہ والا زا، اور یہ 3 نقطہ والا زا۔ کتنا ہو گئے؟ دال کی فیملی کے 3 حرف ہو گئے، اور را کی فیملی کے 4 ہو گئے۔ کتنا ہو گئے؟ 7 ہو گئے، اور ایک ہو گیا الف، یہ 3 دال کی فیملی کے، اور آگے کیا آ گیا؟ را آ گیا، اور را، زا، اور یہ 3 نقطہ والا زا، اور لاسٹ میں آ گیا واو۔ تو ٹوٹل کتنے ہوئے؟ یہ ٹوٹل 9 ہو گئے۔ ہم نے یہاں لکھ رکھا ہے اردو کے کچھ شرارتی حروف۔ کتنے ہیں؟ 9 ہیں۔ تو دوستو، آپ کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے، یعنی جو یہ حرف لکھے ہیں میں نے 9 شرارتی حروف، یہ حرف اگر ان سے پہلے کوئی حرف آئے گا حروف تہجی کا، ان حرفوں کے علاوہ ان سے پہلے اگر کوئی حرف آئے گا تو یہ اس میں مل جائیں گے، اس حرف میں مل جائیں گے، اور اگر ان کے بعد میں ان کے علاوہ یا ان میں سے اگر کوئی حرف آئے تو یہ نہیں ملیں گے، کسی حرف میں بھی نہیں ملیں گے۔ جیسے ادھر دیکھو، ہم نے یہاں کیا لکھا؟ کیا لکھ دیا؟ قد لکھ دیا۔ کیا لکھا؟ قد لکھا۔ تو قد کسے بن رہا ہے؟ چھوٹا کاف پلس دال۔ شرارتی حرفوں میں سے کیا آ رہا ہے؟ ادھر دال آ رہا ہے۔ تو اگر ملا کر لکھیں گے تو حرف کی آدھی شکل لکھی جاتی ہے، تو اس میں کیا جوڑ دیں گے؟ دال جوڑ دیں گے۔ یہ کیا بن گیا؟ قد بن گیا۔ یعنی ان حرفوں سے پہلے اگر حروف تہجی کا ان حرفوں کے علاوہ اگر کوئی حرف آتا ہے تو یہ اس حرف میں مل جاتے ہیں، اور اگر ان کے بعد میں اگر کوئی حرف آتا ہے، اسی کا آپ الٹا کر دو۔ کیا لکھ دو آپ؟ ادھر لکھ دیتے ہیں ہم، کیا لکھ دیا؟ دک لکھ دیا۔ تو دال آ رہا ہے شرارتی حرفوں میں سے، ان 9 حرفوں میں سے کون سا حرف آ رہا ہے؟ دے کے لیے کیا آ رہا ہے؟ دال آ رہا ہے۔ دال سے کیا بنتا ہے؟ دے بنتا ہے۔ اور آگے آ گیا کاف۔ کاف یہ آ گیا، یہ دال کے بعد میں آ رہا ہے،
یعنی ان شرارتی حرفوں کے بعد میں اگر کوئی بھی حروف تہجی کا کوئی بھی حرف آئے گا تو یہ حرف اس میں نہیں ملیں گے، تو دال کاف میں نہیں ملے گا، یہ غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی بھی ایگزامپل لے کے آپ دیکھ سکتے ہو۔ ان حرفوں کے علاوہ ان حرفوں سے پہلے اگر کوئی حروف تہجی کا کوئی حرف آئے گا تو یہ حرف اس میں مل جائیں گے، اگر ان کے بعد میں کوئی حرف آئے گا تو یہ حرف نہیں ملیں گے۔ دوستو ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اچھی طریقے سے بتایا، ایگزامپل دے کے بتایا آپ کو۔ مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی طریقہ سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اور یہ حرف ایسے ہیں، دوسری بات یہ حرف ایسے ہیں، ان کی جب ان کو ملا کر ہم لکھتے ہیں تو ان کی شکلیں آدھی نہیں ہوتی، یعنی اور باقی حرفوں کی شکلیں ملانے کے لیے آدھی ہو جاتی ہیں، ان حرفوں کی شکلیں ملانے کے لیے آدھی نہیں ہوتی، یہ شکلیں پوری کی پوری ہی لکھی جاتی ہیں۔ دوستو یہ آپ کو ان کے بارے میں 2 باتیں بتائی، مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ دوستو اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیا کریں۔ اس کے بارے میں پڑھ لیا ہم نے، اردو کے کچھ شرارتی حروف۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں اور آپ کو یہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ ہم نے یہاں لکھ رکھا شروع، حروف تہجی کی آدھی شکل، اشکال مطلب یعنی آدھی شکل۔ شروع آ گیا، ادھر آ گیا درمیان، درمیان آ گیا، اور ادھر کیا آ گیا؟ آخر آ گیا۔ کیا آ گیا؟ آخر۔ یعنی یہ لکھ رکھا ہم نے با، پا، تا، ٹا، سا۔ یہ ان حرفوں کو جب ہم ملا کر لکھتے ہیں تو اگر یہ شروع میں آتے ہیں تو ان کی آپ کو میں شکلیں بتا رہا ہوں کہ کون سی شکل آئے گی۔ اگر اس کو لکھیں گے تو با کی شکل آ جائے گی، یہ آ گئی۔ شروع میں اگر با آ رہا ہے تو اس کی شکل یہ آ جائے گی، اور یہ بھی آتی ہے، اور ایک یہ آتی ہے۔ یہ کس کی شکل ہو گئی؟ با کی۔ با اگر شروع میں آ رہا ہے ہم ملا کر لکھ رہے ہیں تو یہ شکل آئی، یہ با کی شکل آ گئی، یہ تینوں با کی شکل ہے۔ اسی طرح اگر درمیان میں با آتا ہے، درمیان یعنی بیچ میں با آتا ہے، تو اس کی شکل اس طرح بن جاتی ہے۔ اور آخر میں اگر با آ رہا ہے تو آخر میں یہ شکل بنتی ہے، یہ بنتی ہے اور یہ بھی بنتی ہے۔ دوستو آپ کے اچھی طریقے سے یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ میں نے آپ کو با کی شکل بتائی۔ با اگر شروع میں آتا ہے، با کو ملا کر لکھتے ہیں تو یہ تینوں شکلیں آ سکتی ہیں، اور یہ بیچ میں درمیان میں آتا ہے تو یہ شکل آتی ہے، لاسٹ میں آتا ہے، آخر میں آتا ہے تو یہ شکل آتی ہے۔ یہ تینوں، یہ 5 حرف ہیں، با، پا، تا، ٹا، سا۔ یہ 5 حرف ہیں، اگر ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں، یعنی شروع میں آ رہی ہے تو یہ، ان میں صرف کس کا فرق ہے؟ نقطوں کا فرق ہے۔ شکل ان کی ایک جیسی ہے لیکن فرق کس کا ہے؟ صرف نقطوں کا فرق ہے اس میں۔ اسی طرح ہم پا کی شکل بنائیں گے۔ پا کے نیچے 3 نقطے ہوتے ہیں، با کے نیچے 1 ہوتا ہے، صرف نقطوں کا فرق ہے۔ یہ شکل اس کی بن جائے گی۔ شکل اس کی سیم آئیں گے، صرف کس کا فرق ہوگا؟ نقطوں کا فرق ہوگا۔ یہ پا کی شکل ہو گئی۔ اور اگر درمیان میں آ رہا ہے، بیچ میں آ رہا ہے، تو پا کی شکل یہ ہو جائے گی، 3 نقطے۔ اور لاسٹ میں آ رہا ہے تو پا کی شکل یہ ہوگی۔ شکل 5 کی ایک جیسی ہے، صرف فرق کس کا ہے؟ اس میں نقطوں کا فرق ہے، یہ ہوگی۔ اسی طرح تا کی شکل آئے گی۔ تا کو بھی ہم اسی طرح لکھیں گے، شکل اس کی ایک جیسی ہوگی، صرف کس کا فرق؟ نقطوں کا۔ تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، با کے نیچے 1 نقطہ ہوتا ہے، اور پا کے نیچے 3 نقطے ہوتے ہیں، شکل ایک جیسی ہوگی۔ یہ لکھ دیا ادھر۔ ان کی شکلیں ایک جیسی ہوں گی۔ یہ تا کی شکل ہو گئی۔ اور اگر درمیان میں یعنی بیچ میں اگر تا آتا ہے تو اس کی شکل اس طرح ہو جائے گی، یہ والی۔ اس کے اوپر نقطہ لگا دیں گے 2۔ اگر درمیان میں تا آ رہا ہے تو اس کی شکل اس طرح بنے گی، اور اگر آخر میں یعنی لاسٹ میں آ رہا ہے تو اس کی شکل کس طرح بنے گی؟
یہ بن گیا، کیا بن گیا؟ یہ تا کی شکل ہو گئی. اور یہ بھی آتی ہے پوری شکل اس طرح میں آتی ہے، یہ آ گئی. یہ کس کی شکل ہو گئی؟ تا کی شکلیں ہو گئی. دوستو آگے آ گیا ٹا. ٹا کی بھی شکل اسی طرح بنتی ہے، صرف کس کا فرق ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا توا ہوتا ہے، توا اس کو لگا دیتے ہیں. یہ ہو گئی، یہ لگا دیا، یہ ٹا کی شکل ہے. اور یہ بھی ٹا کی شکل ہے، ایک چھوٹا سا توا ہوتا ہے، اس سے اس کی شکل بدل جاتی ہے، یعنی حرف بدل جاتا ہے. شکل ایک جیسی ہے لیکن نقطوں سے، اور ایک چھوٹا سا توا لگا رکھا ہم نے، اس سے اس کی یہ حرف ہی بدل گیا. اور اگر درمیان میں ٹا آتا ہے تو اس کی شکل اس طرح بنے گی. درمیان والے کے لیے اس کی شکل اس طرح بنے گی، یہ بن گئی. اور اگر لاسٹ میں ٹ آ رہا ہے، ٹ، تو اس کی شکل اس طرح بنے گی، یہ بن گئی. اور یہ بھی آتی ہے کبھی کبھار. اور آگے آ رہا ہے سا. سا کی شکل بھی اسی طرح بنے گی. اس کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، پا کے نیچے نقطے ہوتے ہیں 3، اور سا کے اوپر ہوتے ہیں. یہ بھی اسی کی شکل بن گئی. صرف 5 حرفوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں. یہ سا کی ہو گئی. اگر درمیان میں بیچ میں سا آ رہا ہے، اس کی شکل کس طرح بنے گی؟ اس طرح بنے گی. صرف نقطوں کا فرق. تا میں، سا میں. تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، سا کے اوپر 3 ہوتے ہیں، شکل ایک جیسی ہے. ٹا کے اوپر چھوٹا سا توا ہوتا ہے، اس سے اس کی حرف ہی بدل جاتا ہے. اور لاسٹ میں اس طرح آئے گی، یہ آ گئی. دوستو میں نے آپ کو ان 4 حرفوں کی شکلیں بتائی. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. دوستو اگر شروع میں یہ با آتی ہے تو اس سے کیا بنتا ہے؟ یہ شروع میں یہ والی با آ گئی، جیسے ہم بکری لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ بکری لکھ دیا ہم نے. تو یہ والی با آئی، شروع میں آئی با، تو اس طرح آئے گی بکری. اور آگے پا آ گیا. پا کے لیے کیا لکھیں گے؟ پتنگ. کیا لکھیں گے؟ کیا لکھ دیا ہم نے؟ پا کے لیے 3 نقطے، اور نون کے لیے 1. کیا بن گیا؟ پتنگ بن گیا. پتنگ. ادھر لکھ دیا ٹماٹر. یہ والی ٹا آ گئی، کیا لکھ دیا؟ ٹماٹر. ٹماٹر لکھ دیا. ادھر ثاقب لکھ دیا، ثاقب لکھ دیا. دوستو اگر یہ شروع میں آتے ہیں تو ان کی شکلیں اس طرح بن جاتی ہیں. اور یہ جیسے شروع میں با آیا، ہم نے بکری لکھا، پتنگ لکھا، ٹماٹر لکھا، تربوز لکھ دیا، تا کے لیے تربوز ہو گیا. اور بھی بہت سے ادھارن ہیں اس کے، بہت سی مثالیں ہیں. ثاقب لکھ دیا. اگر بیچ میں آ رہا ہے تو کیا لکھ دیا؟ بہار لکھ دیا. کیا لکھ دیا؟ بہار. بہار لکھ دیا. اور ادھر آ گیا قریب لکھ دیا. اس کو ہم نے یہاں پر با کے لیے قریب لکھ دیا. یہ والی با آ گئی، کیا لکھ دیا؟ قریب لکھ دیا. اور آگے اس کی بہت سی مثالیں بنتی ہیں. جیسے آپ لوگوں کو میں نے بہت اچھی طریقے سے اس کو سمجھایا ہے. اس کی بہت سی مثالیں ہیں. یہ اگر شروع میں آ رہا ہے تو یہ شکلیں بنیں گی، اور درمیان میں آ رہا ہے تو یہ شکلیں بنیں گی، اور آخر میں آ رہا ہے تو یہ شکلیں بنیں گی. وارث لکھ دیا. لاسٹ میں آ گیا تو کیا لکھ دیا ہم نے؟ حارث لکھ دیا. کیا لکھا؟
یہ حارث لکھ دیا، لاسٹ میں سا آ رہا ہے تو کیا لکھا ہم نے؟ حارث لکھ دیا۔ سب لکھ دیا، سین کے لیے کیا آئے گا؟ سب آ گیا، جیسے سب لکھا ہم نے، سب لکھ دیا، سیب لکھ دیا۔ منتقل، تا کے لیے کیا آئے گا؟ بیچ میں آ رہا ہے تا، منتقل، منتقل لکھ دیا۔ دوستو آپ کو میں نے جو یہ بتایا ہے بہت اچھی طریقے سے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوستو اگر آپ کے یہ سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ کمنٹ ضرور کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، جس سے ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب ہم اپنی کلاس کو یہیں روکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔